تو ضعیف روایت ایک سنن ابی داؤد میں موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی, اور مشکات میں 2690 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو جب کبھی وہاں سے قافلے مردوں کے گزرتے تھے تو ہم لوگ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ احرام کی حالت میں بھی آپ نے عورتوں کو چہرے کا پردہ کرانا ہے, لیکن وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نقاب نہ کرے, وہ کہتے ہیں نقاب تو وہ ہے جو کہ چہرے کے اوپر ایسے آتا ہے, یہ منع کیا ہے نا, یہ والا تو منع نہیں کیا. اسی لیے ہمارے یہاں پہ جو پٹھان حضرات ہیں نا, انہوں نے وہ پی کیپس بنائی ہوتی ہیں عورتوں کو, وہاں پہ عجیب عجوبہ بنایا ہوتا ہے, اور وہ سامنے سے ایسے وہ نا ان کے پردے لٹک رہے ہوتے ہیں کہ نقاب نہیں کیا ہوا, پردہ کیا ہوا ہے. حالانکہ جس روایت سے یہ رزلٹ نکالا ہے یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے, ضعیف روایت ہے. یزید بن ابی زیاد یہ مشہور ترین ضعیف راوی ہے, اسماء و رجال کی جسے الف بے بھی آتی ہے نا, وہ جانتا ہے کہ یزید بن ابی زیاد جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. یہ بالکل روایتی جعلی ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے احرام کی حالت میں بھی نا لوگوں کے سامنے وہ پی کیپس بنا کے, تو ہم غلوب نہیں کرتے, جو بات حق ہے ہم مانتے ہیں. اور دوسری طرف جو منکرین حجاب ہیں انہوں نے ایک مردود ترین روایت جس میں ایک رتی بھی نہیں ہے صحت کی, اس سے رزلٹ نکالا ہوا ہے. بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی, سنن ابی داؤد میں 4104 ہے اور مشکات میں بھی ہے 4372. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری بہن جو تھی اسماء بنت ابی بکر, حضور کی سالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو ان کا دوپٹہ جو ہے وہ مطلب صحیح حالت میں نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہوں نے کپڑے بھی باریک پہنے ہوئے تھے, کہ اے اسماء جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دینا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا, اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں جی سالی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سالی جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے سامنے چہرہ کھول کے آ سکتی ہے. حالانکہ یہ روایت اتنی مردود ہے کہ شیخ زبیر صاحب نے جب تحکیم کی مشکات میں 4372 تو اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا فَالسَّنَدُ ظُلُمَات, اس کی سند جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے, بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ, جو قرآن کی آیت ہے کہ بعض کے اوپر ہے. تو اور اس میں 4 سکم ہیں روایت میں. الولید بن مسلم مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح کوئی نہیں. نمبر 2 سعید بن بشیر مشہور ضعیف راوی ہے. نمبر 3 قتادہ بھی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا سکم ابن دریک تابعی جو ہیں, جو حضرت عائشہ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں, انہوں نے حضرت عائشہ سے کبھی سما کی ہی نہیں ہے. منقطع روایت ہے, جعلی روایت ہے. اس کو آپ اگر جھوٹی روایت بھی کہہ دینا تو کوئی بعید نہیں ہے, جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا جی وہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ دیکھیں اسماء بنت ابی بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں 90% حدیث بخاری مسلم سے ہے. بخاری میں 2880 2880, مسلم میں 4683. کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے بارے میں ہے, اور آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے کی ہے یہ واقعہ. اور جب بندہ کوئی بےایمانی پہ اتر آئے تو وہ پھر اس قسم کے واقعات بیان کرے گا. یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے, اور جو پردے کی آیات ہیں وہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں 2 سال کے بعد. وہ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے دیکھا کہ عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, یہ 2 عورتیں جو ہیں یہ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں غزوہ احد, اس میں الفاظ ہیں احد کے, غزوہ احد کے موقع پہ. وہ اس وقت تو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, اور انہوں نے اپنی جو تہمد ہیں, یا آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو شلواریں ہیں وہ اتنی اٹھائی ہوئی تھیں کہ ان کی پنڈلیوں کی جو پازیبیں ہیں وہ بھی ہم نے نظر آ رہی ہوتی تھی. جیسے کوئی بندہ کام کرنا لگتا ہے تو شلوار چھونک لینا ہے, تو اور پانی بھر کے لایا کرتی تھیں وہ, اور تاکہ وہ چلنے میں یعنی آسانی رہے. جب آپ نے پانی بھر کے لانا ہے, وزن اٹھانا ہے, اور تہمد باندھی ہوئی ہے شلوار میں, تو چلے معاملہ چل جاتا ہے. تہمد میں آپ کو تھوڑا اونچا کرنا پڑتا ہے, تو وہ کہتے ہیں پازیب بھی نظر آتی تھی پنڈلیوں کی. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں 6282 میں 4682 کہ وہ زخمیوں کی دوا اور مرہم پٹی بھی کرتی تھی. اور یہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگز میں نا جی, خود کلبوں میں بیٹھ کے بے پردہ عورتوں کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ امہات المومنین بھی تو جناب دیکھیں نا وہ
زخمیوں کو تسی سے زخمیوں علاج کرنا آئے ہو، بے شرمو، شرم نہیں آتی ان حدیثوں کو پیش کرتے ہوئے؟ جی وہ دوائی دیا کرتی تھی. تو ایون نرسوں والا معاملہ بھی پروفیشن، صرف مرد نرسیں، فوج کے اندر مرد نرسیں بھی ہوتی ہیں، مردوں کے لیے مرد نرسیں ہوں اور عورتوں کے لیے عورتوں میں سے، فیمیل میں سے نرسیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے گائنی کی فیلڈ میں بھی میں کہتا ہوں میڈیکل تعلیم عورتوں کی ہونی چاہیے، تاکہ گائنی کے ایشوز بھی جو ہیں وہ گائناکالوجسٹ ہی ریزالو کریں، مردوں تک نہ لے کے جانا پڑے ان کو. میں اس تعلیم کا حامی ہوں الحمدللہ. تو اب یہ وہ پیش کرتے ہیں، ایک وہ یعنی جنگ کا معاملہ، اضطراری کیفیت، اور اس کو پھر اٹھاتے ہیں، اور دوسرا آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے کی ہے